ایسا شخص جو قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہے، اتنا تلاوت، اتنی تلاوت کہ اس تلاوت اتنا زیادہ وہ ٹائم دے رہا ہے قرآن کی تلاوت میں کہ اس کو اس تلاوت کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنے سے اس کو وقت نہیں مل رہا کہ اللہ کو اس کے علاوہ ذکر کرو، نہیں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر جو الفاظ ہیں اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا. اس سے چھٹکارا پاؤں پڑھنے سے تب تو ذکر کروں، اور اس کو اس بات کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے کہ میں اللہ سے کچھ مانگوں. یعنی اتنی تلاوت کر مشغول ہے قرآن کی تلاوت میں، دنوں رات قرآن کی تلاوت، راتوں میں تلاوت، دن میں تلاوت، جب موقع مل رہا وہ تلاوت ہی کر رہا ہے. اللہ سے کچھ مانگنا ہے، کچھ چاہت خواہش ہوتی ہے، کچھ مرادیں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے سے وہ مرادیں مانگ بھی نہیں پا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ والحمدللہ سبحان اللہ کا ذکر کرنے کا بھی ٹائم نہیں مل. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں مانگنے والوں سے اسے زیادہ عطا کروں گا. اللہ اکبر. جو انسان مانگ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے مانگنے والوں سے اسے سب سے زیادہ عطا کروں گا. کسے؟ جو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے. کسے؟ جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اپنی مرادیں مانگ نہیں پا رہا. کسے؟ جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کا اجتماع ذکر نہیں کر پا رہا. اللہ کہہ رہا ہے ایسے ہی انسان کو میں مانگنے والے سے زیادہ عطا کروں گا. اللہ ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ مولانا یاسر محبوب سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتے ہیں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. جناب فضیلت الشیخ یاسر محبوب سلفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. محترم سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں اور معزز علماء کرام، اسلام پور کی اس مسجد میں دوسری بار غالباً آنا ہوا ہے اس مسجد کے اندر پروگرام کی حیثیت سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مجلس کو سجانے میں، بسانے میں، رچانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے، جن لوگوں کی دعائیں ہیں، جن لوگوں کی کوششیں ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے. اور اللہ رب العالمین اس مجلس کی وجہ سے جنہوں نے نظم کو منظم کیا ہے اس مجلس کو، اللہ اس کے بدلے سے انہیں درجات کو بلند کرے اور دنیا و آخرت میں اللہ انہیں عظیم اجر عطا فرمائے. آمین. حضرات، وقت زیادہ نہیں لوں گا، طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے اندر سے. آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے. حالانکہ موضوع سننے میں عام لگتا ہے لیکن غور کیا جائے تو بڑا ہی خاص موضوع ہے. وہ موضوع ہے رمضان اور قرآن. یوں تو قرآن جو ہے ہمیشہ پڑھنے کی چیز ہے، ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کو خصوصی طور پر رمضان سے جوڑا گیا ہے کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ بڑا ہی قریب ہے. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے تک پہنچائے، اور صرف پہنچائے نہیں بلکہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اور جب توفیق مل جائے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول بھی فرمائے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مردہ دل کو زندہ کرتی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو پڑھنے کی وجہ سے اس کے دلوں کو نور سے بھر دیتی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے
جو برکتوں والا ہے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عرب و عجم اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری انسانیت تو انسانیت، جنوں کی جماعت بھی اس جیسا قرآن تو دور کی بات، قرآن کی ایک سورہ تو دور کی بات، ایک صفحہ دور کی بات، والعصر جیسی چھوٹی سی ایک آیت دور کی بات، اس جیسا ایک لفظ لانے پر وہ قاصر ہے. حالانکہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے احمق لوگوں نے اس جیسی کتاب اور سورہ بنانے کی کوشش بھی کی تھی. جاہلوں نے، شاعروں نے، لیکن وہ قبول نہیں کی گئی. اور ایک احمق اور ایک بیوقوف نے قرآن جیسا کچھ الفاظ اور سورہ بنانے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ میں بناتا ہوں سورہ. اس نے کہا کہ میں سورہ بناتا ہوں قرآن جیسا. اللہ نے جنوں کی پوری جماعت کو کہا کہ پوری جماعت مل جائے، اس روئے زمین کے تمام انسان مل جائے، لیکن اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتا. لیکن ایک شخص نے کہا میں لا کے دکھاؤں گا. اس نے کہا اور اس نے ایک چیز بنائی، ایک آیت بنائی. کیا کہا؟ کہا کہ فیل مل فیل وما ادراک مل فیل خرطوم الطویل. کیا کہا اس نے؟ کہا کہ ہاتھی. کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک مل فیل، تمہیں کیا معلوم کیا ہے ہاتھی؟ تو یہ سورت تو جسے اللہ نے چیلنج دیا تھا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اس احمق نے ایک آیت اس طرح سے پیش کیا کہ میں تو بنا دیا، لیکن اسے قبول نہیں کیا. قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے میں بھی لذت ہے. اگر میں ایک ہی تقریر کو ہر دن کروں آپ کو اتار جائے، ایک ہی مزاحیہ چیز کو میں بار بار پیش کروں، 3 بار ہنسیں گے، چوتھی بار کہیں گے بات پرانی ہوگی. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جتنی بار پڑھیں اتنی بار لذت محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ یہ قرآن کی ایک تاثیر ہے. آپ کتنوں کی کوئی کتاب دے دی جائے آپ 5 بار پڑھ لیں گے، 6 بار پڑھ لیں گے، اس سے فائدہ اٹھا لیں گے. لیکن قرآن بچپنے سے شروع کرتا ہے انسان اور عمر کے آخر مرحلے تک پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی لذت ختم نہیں ہوتی. یہ ہے قرآن. لیکن ہم لوگوں نے قرآن کو کچھ مخصوص کر دیا ہے کچھ وقت کے لیے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بغل میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور ہم نے سوچا یہی وقت ہے بس قرآن پڑھا جائے. جب کسی گھر کا ادگھاٹن ہوتا ہے تو اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے. ہم نے سوچا بس یہی وقت ہے قرآن پڑھنے کا. کسی کی دکان کھلتی ہے تو اس وقت مولویوں کو، حافظوں کو بلا کر قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے قرآن پڑھنے کا. لیکن میرے عزیز دوستو، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے. اس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2282. اس دین کے تعلق سے، اس قرآن کے تعلق سے، اور اس کا جو علم اللہ کے رسول کو دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ہدایت اور جو علم دے کر بھیجا، اس کی مثال ایک بارش کی طرح ہے. سمجھئے اس چیز کو، اس کی مثال ایک بارش کی طرح ہے. اس میں 2 چیزیں آئیں گی، پہلے بتا دیتا ہوں. 2 چیزیں آئیں گی، غور سے سنیے گا. ایک آئے گا بارش اور ایک آئے گا زمین. جہاں جہاں زمین آئے آپ تصور کریے اپنے آپ کو، اور جہاں جہاں بارش آئے وہاں اس قرآن کو تصور کریے، پھر معاملہ صاف ہو جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دین کی مثال، جو علم ہمیں دیا گیا، جو ہدایت ہمیں دے کر کے بھیجی گئی، اس کی مثال بارش کی طرح ہے. اصاب ارضا، جو زمین کے اوپر برسے، فکانت منها طائفة طیبة قبلت الماء. یہ بارش
زمین کے کچھ حصے پر برستی ہے۔ دیکھیے بارش آیا، یہ بارش جب زمین کے کچھ حصے پر برستی ہے تو اس سے گھاس نکلتے ہیں، اس زمین سے گھاس نکلتے ہیں، خوبصورت گھاس۔ اور جب یہ بارش کسی زمین پر برستی ہے تو نباتات اگتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اگتی ہیں زمین کے اوپر۔ ایک مثال پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ۔ یہ بارش زمین کے بنجر زمین پر جب یہ بارش ہوتی ہے، گرتی ہے، نازل ہوتی ہے تو نباتات تو نہیں اگتے، گھاس تو نہیں اگتے، لیکن ہاں وہ بنجر زمین ان بارش کے پانی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اکٹھے کر لیتا ہے۔ اس زمین کے اوپر اس بارش کا پانی جو ہے وہ اسٹور ہو جاتا ہے۔ پھر جو اسٹور پانی زمین کے اوپر جو پانی جمع ہے، اس پانی سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، پرند بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور انسان ان اسٹور پانی سے، جمے ہوئے پانی سے، جو بنجر زمین پر جس بنجر زمین نے اپنے اوپر اکٹھا کیا ہے، اس سے کسان جو ہے لے کر کے اپنے کھیتوں کو لہلاتے ہیں، کھیتوں میں ڈالتے ہیں۔ دوسری مثال پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیسری مثال بیان کر رہے ہیں یہی بارش کے تعلق سے۔ یہ بارش کچھ ایسے زمین کے حصوں پر بھی ہوتی ہے، ایسے بنجر زمین کے حصوں پر ہوتی ہے، نہ گھاس اگتے ہیں، نہ نباتات اگتے ہیں، نہ پیڑ پودے اگتے ہیں، نہ سبزیاں اگتی ہیں، نہ باجرہ نہ جوار اگتے ہیں، نہ ہی کوئی پیڑ پودے اگتے ہیں، اور نہ ہی اس زمین بنجر زمین کے اوپر وہ پانی رکتا ہی ہے، بلکہ نہ پیڑ اگا نہ ہی پانی رکا، بلکہ پانی گرا اس بنجر زمین پر، وہ بنجر زمین سے ہٹ گیا۔ تو تین طرح کی مثال دی گئی۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا زمین کیا ہے، ہمارا زمین کیسا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ پہلی مثال اس زمین کی جس زمین پر بارش ہوتی ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے، وہ زمین قبول کرتی ہے بارش کو، نباتات اگتے ہیں، گھاس اگتے ہیں۔ جن قوم کے اوپر، جن محلوں کے اوپر، جن بستیوں کے اوپر، جن لوگوں کے اوپر عالموں کو بلایا جاتا ہے، تقریریں کرائی جاتی ہیں، قرآن و حدیث کی بارش ہوتی ہے، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو عالم قرآن و حدیث کی بارش کر کر گئے ہیں، ان بستی والے جو ہیں، ان کا جو زمین ہے، ان کے جو دل کی جو زمین ہے، اس بارش کی وجہ سے ان کی زمین لہلہانے لگی، ان کی زمین تر ہو گئی۔ کس چیز سے لہلہانے لگی؟ گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا لہلہانا ہے، معاصی کو چھوڑ کر اتباع کی طرف آنا لہلہانا ہے، گناہ کو چھوڑ کر رسول کی اتباع کی طرف آنا لہلہانا ہے، بے نمازی نمازی بن جائے یہ لہلہانا ہے، ایک بدکار بدکاری کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل جائے یہ لہلہانا ہے، ایک نافرمان ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ کر ماں باپ کی اتباع میں آ جائے یہ لہلہانا ہے، ایک بدزبان انسان جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، گالی کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان کو حمد سے، تعریف سے اپنی زبان کو سجا لینا یہ لہلہانا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسری مثال دی گئی تھی وہ لہلہاتی ہے، اور دوسرا جو بنجر زمین اپنے اندر پانی کو اسٹور کر لیتا ہے۔ عالم آتے ہیں، قرآن و حدیث کی بارش کی جاتی ہے، قرآن و حدیث سنایا جاتا ہے، لوگ اس بارش کے پانی کو، اس قرآن و حدیث کو سن کر اپنے اندر اکٹھا کرتے ہیں، اور صرف اکٹھا نہیں کرتے، حدیث میں کیا آیا؟ وہ زمین سے جو اکٹھا پانی ہے، اسٹوریج ہے پانی کا، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے قوم وہ ہوئے اس بستی کے اندر، عالم آتے ہیں، قرآن و حدیث کی بارش ہوئی، اس علم کو اپنے اندر رکھتے نہیں ہیں بلکہ اس علم کو لوگوں تک پھیلاتے ہیں۔ عالم آئے تھے، حدیث سنائی تھی، یہاں سنا رہے ہیں، بیٹوں کو بیٹھاتے ہیں، حدیث سنا رہے، یہاں سے لوگ لے رہے، بیویوں کو سناتے ہیں، پڑوسیوں کو سناتے ہیں، خاندان والوں کو سناتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو سناتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سناتے ہیں،
اپنی بہنوں کو سناتے ہیں، اپنے قوم کے نوجوانوں کو سناتے ہیں، اپنے قوم کے غیور مسلمانوں کو سناتے ہیں۔ یہ ہے بٹن، صرف لے لینا نہیں، بلکہ یہ زمین ایک ایسی مثال ہے کہ انسان پانی تو اکٹھا ہو گیا، وہاں سے لوگ پیدا ہو، وہ علم وہ لوگوں میں بانٹ رہا ہے۔ یہ دوسری مثال۔ اور تیسری مثال کیا ہے؟ تیسری مثال اس زمین کی دی گئی کہ بارش ہوتی ہے، کھیت بھی نہیں اگتے، نباتات بھی نہیں اگتے، بنجر زمین بنجری رہی، اپنے اندر پانی کو روکا بھی نہیں۔ جس طرح سڑک کے اوپر بارش ہوتی ہے اور پانی سڑک کا نکل کے نالیوں میں چلا جاتا ہے، وہ سڑک کی روڈ دیکھیے گا بنجر کے بنجری رہتی ہے، نہ ہی اس سڑک کے اوپر سے وہ کوئی چیز ہی اگتی ہے اور نہ ہی اس پانی ہی رکتا ہے کہ لوگ فائدہ اٹھائے۔ تو کچھ انسان ایسے بھی ہیں، عالم آتے ہیں، منظم کیا گیا مجلس کو، اجلاس رکھا گیا، مسجدوں کو بھرا گیا، لوگ آئے ہیں کہ مزہ آئے گا، لوگ آئے ہیں کہ تقریر سنی جائے گی، لیکن ایک گنہگار انسان اس بارش کے پانی سے اپنے آپ کو جب بھگاتا ہے تو گنہگار ہی رہا، گناہ نہیں چھوٹے۔ وہ بنجر زمین کی مثال ہے۔ ایک زانی ہی رہا، اس بنجر زمین کی مثال ہے۔ ایک بدکار ہی رہا، اس بنجر زمین کی مثال ہے۔ ماں باپ کا نافرمان ہی رہا، اس بنجر زمین کی مثال ہے۔ علماء کی بے عزتی کرنے والا، علماء کی ابھی بھی تحقیر میں لگا ہے، اس بنجر زمین کی نشانی ہے۔ اپنی بہن کا حق مارنے والا ابھی بھی حق مار رہا ہے، اس بنجر زمین کی نشانی ہے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا بارش ہونے کے بعد، قرآن و سنت کو سیکھنے کے بعد، قرآن و سنت کو سننے کے بعد بھی وہ پڑوسی کو تکلیف اور اس کا حق مار رہا ہے، بنجر کے بنجر ہی رہا۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ تو ہمیں سمجھنا ہے، اسی سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس قرآن کے تعلق سے کہا تھا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ کبیرا کا لفظ استعمال کیا۔ کیا کہا؟ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے۔ غور سے سن، یہ قرآن جس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، یہ قرآن جس قرآن کو ہم نے صرف مریضوں کے لیے پڑھنا اور ہم نے اس کو ثابت سمجھا، یہ قرآن ایک انسان کی جب زندگی کی نس کی ڈور کٹنے لگتی ہے اس وقت ہم نے صرف قرآن کو پڑھنا سیکھا۔ کہہ رہا ہے اللہ کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ کون ہے سیدھا راستہ دکھانے والا؟ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن، جس قرآن کو ہم چھوڑے ہوئے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن لوگوں کو سیدھا راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا بدلہ ہے ان کے لیے۔ یہ ہے قرآن۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ اکبر۔ بات چلی نا، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب کون؟ قرآن۔ لوگوں کو بدلنے والی کتاب کون؟ قرآن۔ اس راستہ، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب کون؟ یہ قرآن۔ اللہ نے اسی قرآن کی طرف اشارہ کیا، جو میری ہدایت کے سیدھے راستے کو فالو کرے گا، میری ہدایت کے سیدھے راستے کو، یعنی قرآن کو جو مانے گا۔ جو انسان قرآن کو پڑھے گا نہیں صرف بلکہ مانے گا بھی، اللہ نے جو بات کہی ہے اس کو فالو بھی کرے گا۔ دنیا کہتی ہے کہنے دے، معاشرہ کہتا ہے کہنے دے، قرآن کیا کہتا ہے یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ 7 ارب آبادی ایک طرف، رب کے قرآن کا حکم ایک طرف۔ 7 ارب آبادی جو کچھ کہتی ہے کہے، قرآن جو کہہ دیا وہ سچا ہے۔ 7 ارب آ جائے، یہ عرب و عجم آ جائے، یہ کافر و مشرک آ جائے، یہ منافق، یہ دشمن آ جائے، اور کوئی آ کر پورے قرآن کے بارے میں نہیں، قرآن کے ایک لفظ، ایک آیت کے بارے میں کوئی یہ کہے یہ قرآن جھوٹا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے ہمارا ایمان یہ ہے، وہ انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اس 7 ارب لوگوں کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پر میں رکھ سکتا ہوں، لیکن یہ مان نہیں سکتا کہ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میری اس ہدایت کی، اس سیدھے راستے کی جو بات کو مانے گا، فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور کیا نہیں ہوگا؟ صرف گمراہ کی بات نہیں کہا جائے،
اللہ نے کہا کہ وہ پریشان بھی نہیں ہوگا، وہ مصیبت آج ہے نا، کتنی مصیبت ہے مولانا، بہت مصیبت ہے، یہ مصیبت وہ مصیبت، یہ پریشانی وہ پریشانی، گھر کے جھگڑے، باہر کے جھگڑے، دوست کے جھگڑے، محلے کے جھگڑے، اس شہر کے اس شہر کے، یہ زمین وہ جائیداد، یہ کپڑے وہ لتے، پریشانی یہ ہے زندگی۔ پریشانی سے نجات چاہتے ہو، آؤ اس قرآن کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن کو تم مانو گے، اس راستے پر جو سیدھا راستہ میں نے دیا ہے تمہیں، قرآن کو پڑھنے کا سیدھا راستہ تمہیں ملے گا، اس راستے پر جب تم چلو گے فلا یضل، تم گمراہ نہیں ہوگے، ولا یشقا، اور کوئی مصیبت تمہیں دامن گیر نہیں ہوگی۔ اور کیا کہا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم میری ذکر سے، میرے اس قرآن کے حکم سے، اللہ کے فرمان سے جو منہ موڑ لے، نہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے، سچ ہے، قرآن تو ہے، مولانا بیان کر رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے سننے میں، لیکن میں مانوں گا نہیں۔ جو منہ موڑ لے قرآن کے حکم سے، جو منہ موڑ لے رب کے قرآن سے، قرآن کی بات کو نہ مانے، اللہ نے کہا کہ ایسے انسان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، پریشانی میں مبتلا کر دیں گے۔ آج دیکھ لیجیے یہ مسلمان جو پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی بات کو مانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ مٹھی بھر بھی وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی حساب سے، اور پھر شکایت کرتے ہیں اللہ میاں ہماری زندگی تنگ کیوں ہے، اللہ میاں یہ حکومت کو نازل کیوں کر دیا، فلاں انسان ہمیں پریشان کیوں کر رہا ہے۔ آج ہماری یہ شکایت تو اپنے آپ سے کرو، شکایت اس قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو نصیحت کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کہہ چکا اس قرآن کے اندر، تم اگر اس سے منہ موڑو گے تمہاری زندگی کو ہم تنگ کریں گے۔ آج زندگی تنگ ہے کیونکہ ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہے مولانا میں منہ نہیں موڑا ہوں، قرآن سچا ہے، 7 ارب ایک طرف، قرآن کی بات ایک طرف، منہ موڑا ہے ہم نے۔ اور اچھا دوسری چیز منہ موڑنے کا نتیجہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو اندھا اٹھائے۔ دنیا میں تم دیکھتے تھے نا ان رنگینیوں کو، سورج کی کرنوں کو، چاند کی روشنی کو، تاروں کی ٹمٹماہٹ کو، ہواؤں کو محسوس کرتے تھے، تمام چیزیں تھیں، دیکھتے تھے، لیکن قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ کیا کہے، قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائے گا، تم دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا آگے چلتے ہیں قرآن کی فضیلت کی طرف۔ یہ تو سیدھا راستہ ہے قرآن جس کو ہم نے چھوڑا۔ اب رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، رمضان آ رہا ہے، اس کی فضیلت تو ثابت ہوگا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ سب کے حقوق اپنے طرف، بیوی کے حقوق ایک طرف، بچوں کے حقوق اپنی جگہ، بہنوں کا حق اپنی جگہ، کام اپنی جگہ، گھر کا مسئلہ اپنی جگہ، پڑوسیوں کا حق اپنی جگہ، تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن وقت نکال کر ہی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہی، عبداللہ بن مسعود جو بیان کر رہے ہیں، ترمذی کی روایت 2910 حدیث نمبر، کیا فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، بس یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے کتاب کا ایک حرف پڑھا، آپ نے قرآن کھولا، آپ نے کہا الف، پورا نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین نہیں، آپ نے کہا قرآن کھولا، آپ نے کہا الف، حدیث کہتی ہے ایک نیکی مل گئی، حدیث کہتی ہے کتنی؟ حرفن، من قرأ حرفن، جس نے قرآن کا ایک لفظ ایک حرف پڑھا، الف پڑھا، اس کو ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالها، اب اس ایک نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھائے گا، ایک نیکی کو 10 گنا، یعنی الف پڑھا آپ نے، آپ کو کتنی نیکی ملی؟ 10 ملی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا الف لام میم، کتنی نیکی؟ ایک نہیں، 30 نیکی ملی۔ اب ذرا جانا اپنے گھروں میں، جب کل یا رات میں جو بھی جس کا معمول ہے، جب قرآن کو پڑھنا، صفحہ جو ایک صفحہ تم پڑھو گے، پڑھنے کے بعد ایک صفحہ پڑھنے کے بعد اس میں حرف گننا کہ کتنے حرف ہے ایک صفحہ، آپ کا دماغ آف ہو جائے گا کہ ایک صفحہ پڑھنے پر اتنی نیکی۔ ایگزامپل کے طور پر آپ نے ایک صفحہ پڑھا، اس میں 100 لفظ آئے، اس 100 کو 10 سے ملٹیپلائی کرو، پھر دیکھو کتنی نیکی آ گئی۔
اور اس نیکی کی تو منیمم ہے جو ذکر کیا گیا، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے، وہ 27 گنا بھی کر سکتا ہے، وہ 100 گنا بھی کر سکتا ہے۔ تو نیکی چاہ تو بہت گنہگار ہے، زندگی بڑی خطاؤں میں گزر رہی ہے، زندگی بڑی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، زندگی دوسروں کو حق مارنے میں گزر رہی ہے، زندگی زبان کو خراب کرنے میں گزر رہی ہے، زندگی بڑی ہی اذیت و تکلیف میں گزر رہی ہے، زندگی دوسروں کو حق مارنے میں گزر رہی ہے۔ نیکی کا مہینہ آ رہا ہے، نیکی کے کمانے کا وقت آ رہا ہے۔ یہ قرآن ہے جو طاقوں پہ رکھ کے تم جو گرد و غبار کے حوالے کر دیا، یہ قرآن ہے جس کو تم مریض کے وقت پڑھنے کو صرف اسی وقت پڑھنے کو تم مقرر کر دیے۔ یہ قرآن کو اٹھاؤ، غرد و غبار سے نیچے اتارو، اسے جھاڑو اور معمول بناؤ، صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہم ہمیشہ اس قرآن کی تلاوت کریں گے، اور خصوصی طور پر رمضان میں تو اور زیادہ کریں گے۔ اور آگے چلتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کی روایت 2966 کیا فرماتے ہیں؟ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہی حدیث، کیا ہی حدیث۔ امام ترمذی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے، جو انسان، اس کو عام لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، معنی مفہوم سمجھاؤں اس اور وقت لگ جائے گا، عام لفظوں میں سنیے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ ایسا شخص جو قرآن بہت زیادہ پڑھا ہے، اتنا تلاوت، اتنی تلاوت کہ اس تلاوت اتنا زیادہ وہ ٹائم دے رہا ہے قرآن کی تلاوت میں کہ اس کو اس تلاوت کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنے سے اس کا وقت نہیں مل رہا کہ اللہ کو اس کے علاوہ ذکر کرو، نہیں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، جو الفاظ ہیں اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے۔ اس سے چھٹکارا پاؤں پڑھنے سے تب تو ذکر کروں، اور اس کو اس بات کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے کہ میں اللہ سے کچھ مانگوں۔ یعنی اتنی تلاوت کرا، مشغول ہے قرآن کی تلاوت میں، دنوں رات قرآن کی تلاوت، راتوں میں تلاوت، دن میں تلاوت، جب موقع مل رہا وہ تلاوت ہی کر رہا ہے۔ اللہ سے کچھ مانگنا ہے، کچھ چاہت خواہش ہوتی ہے، کچھ مرادیں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے سے وہ مرادیں مانگ بھی نہیں پا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ والحمدللہ سبحان اللہ کا ذکر کرنے کا بھی ٹائم نہیں مل۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں مانگنے والوں سے اسے زیادہ عطا کروں گا۔ جو انسان مانگ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مانگنے والوں سے اسے سب سے زیادہ عطا کروں گا۔ کسے؟ جو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ کسے؟ جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اپنی مرادیں مانگ نہیں پا رہا۔ کسے؟ جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کا اشتبا ذکر نہیں کر پا رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے انسان کو میں مانگنے والے سے زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن جس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک ہفتہ 10 دن تو بڑی ہی شدت اور بوسٹر لگ جاتا ہے ہمارے جسموں میں، خوب قرآن پڑھیں گے، 5 ختم، 3 پیج، 1 پارہ، 2 پارہ، 3 بار، پھر دھیرے دھیرے وہ بوسٹر کم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے گا۔ اور دوسری چیز، عالموں نے ایک چیز بنا لی ہے، اپنی جماعت کے نہیں دوسرے جماعت کے، قرآن پڑھو اس کے ترجمے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہا ہے بھائی کیوں گمراہ ہو جائیں گے؟ کوئی گمراہ کی چیز ہے؟ فمن اتبع ہدایا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، سیدھا راستہ ہے، بھائی گمراہ کیوں ہوا؟ تو یاد رکھیے صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کے ترجمے کو بھی ہمیں پڑھنا۔ جو انسان قرآن پڑھنے کے بعد اگر ترجمے کو بھی پڑھتا ہے اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا بھی اجر سن لیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3478، تکفل اللہ لمن عمل بالقرآن الا یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے۔ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ دنیا کے بڑے سے بڑا انسان کون دے رہا ہے؟ آپ کے والد صاحب؟ کون دے رہا ہے؟ کوئی حکمران ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کوئی بڑے علامہ ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کوئی حاکم ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کوئی پیسے والے ہیں؟ نہیں، تمام جو شہنشاہ ہے، پوری دنیا کا مالک، خالق، رب، حاکم، مدبر الامور ہے، کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے، کس بات کی؟ کہ جو شخص قرآن پر عمل کرے گا، جو شخص قرآن پر عمل کرے گا۔ قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ قرآن کو پڑھیں گا تب تو ہوگا، قرآن کے ترجمے کو پڑھیں گے تب تو ہوگا۔ کیسے عمل ہوگا قرآن پر؟ آپ نے عربی پڑھ لیا، آپ کو عربی آتی نہیں ہے، آپ کہیں مولانا ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہم ترجمے کو، ہم اردو نہیں جانتے، ہندی پڑھ لیجئے بھائی۔ مولانا ہم ہندی بھی نہیں جانتے، آڈیو موجود ہے، آڈیو سن لو۔
بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیے گا جو قرآن پر عمل کرے گا یعنی اس کے ترجمے کو پڑھ کر اپنی زندگی کو قرآن کے حساب سے ڈھالے گا, اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں بہکے گا نہیں, دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں اسے تکلیف نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. کون سی کتاب کو پڑھ کر؟ سائنس کی کتاب, میتھ کی کتاب, کون سی کتاب کو پڑھ کر؟ جس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا اس کتاب کی فضیلت ہے بیان کروں آدھی رات گزر جائے اس کی فضیلت ختم نہ ہو. شاید کہ ہم اتنے سے سمجھ جائیں, شاید کہ ہم اتنے سے اپنی آنکھوں کو کھول لیں. آج ہم لوگوں نے قرآن خوانی بنا لیا. کوئی مر رہا ہے بخشوایا جا رہا ہے, بیٹا مر گیا ہے بخشوایا جا رہا ہے. اگر یہ قرآن خوانی صحیح ہے, قرآن خوانی اگر یہ اسلام کا رکن ہے, قرآن خوانی اگر شریعت ہے, اللہ کے رسول کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا, اللہ کے رسول کے بیٹے ہاتھ میں لیے ہیں, آنکھوں سے آنسو کا نذرانہ گر رہا ہے, کیا ان کے لیے اللہ کے رسول نے قرآن خوانی کرائی؟ ام کلثوم ہے, رقیہ ہے, کون ہے ان کے داماد؟ عثمان غنی ہے, عثمان ذو النورین ہے. یہ دو بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے پیدر پہ, کیا اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں کو قرآن خوانی کرائی؟ عبداللہ بن عمر ہیں, انہوں نے کرائی ہے. یہ عمر فاروق ہے, انہوں نے کرائی ہے. ابو بکر ہے, عمر ہے, فاروق ہے, علی رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں. صحابہ کی لمبی فہرست ہے, کاتب وحی ہیں, لکھنے والے بھی موجود ہیں, رسول کی شباہت بیان کرنے والے بھی موجود ہیں, یار غار بھی موجود ہیں, ذو النورین بھی موجود ہیں, اللہ کے رسول کی چھوٹی بیٹی کی داماد علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں, خالد بن ولید بھی موجود. کتنے صحابہ کا نام ہے. کیا انہوں نے کسی انتقال پر, اپنے بیٹوں کے انتقال پر, اپنی بہنوں کے انتقال پر, اپنی بیویوں کے انتقال پر قرآن خوانی کرائی ہے کیا؟ کسی کہیں سے ثابت نہیں ملے گا. آج ہم لوگوں نے ایک نیا ڈھلہ نکال لیا, جب وہاں پڑھنا چاہیے وہاں نہیں پڑھتے ہیں. جو چیز ہے, کیا فرمایا, آخری حدیث سن کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ الصیام روزے, والقرآن اور یہ قرآن, یشفعان للعبد یہ دونوں کیا کریں گے؟ اپنے بندے کے لیے سفارش کریں گے. کیا ہے سفارش؟ روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو میں حلال چیزوں سے روک کر رکھا, جائز چیزوں سے روک کے رکھا. روزہ تھا, ظہر کا وضو کرتا, منہ میں پانی لیتا, اندر لے سکتا تھا, لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنی رضا کے لیے اور اپنے تیرے لیے اندر نہیں لیا. پیاسا رہا, بھوکا رہا, تیرے لیے برداشت کیا. اور قرآن کیا کہے گا؟ قرآن کہے گا اللہ میں اس کے رات کی نیند کے مزے کو خراب کر دیا. یعنی رات میں یہ سو سکتا تھا لیکن اٹھ کر کے تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. فیشفعان سفارش کریں گے روزے اور یہ قرآن, اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لے گا, بندے کو بخش دے گا. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, یاد رکھیے کسی دیہاتی سے پوچھا گیا کہ قرآن کے اندر کیا ہے. کسی دیہاتی سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن کے اندر کیا ہے. میرے استاد محترم نے یہ واقعہ سنایا تھا. دیہاتی نے برجستہ طور پر بہت ہی سٹیک اور 3 سیکنڈ کے اندر اس نے جواب دیا. کیا کہا؟ مولانا قرآن کے اندر بس 2 چیز ہے, بس 2 چیز. اور کیا ہے؟ یا تو آگ ہے یا تو باغ ہے. آگ یعنی جہنم, باغ یعنی جنت, تیسری کوئی چیز بتا دیجیے. ڈرایا گیا آگ سے بچنے کے لیے, سنایا گیا, خوشخبری دی گئی جنت میں جانے کے لیے. یا تو آگ ہے یا تو باغ ہے, یہی 2 چیز کا محاصل ہے. اسے پڑھیں گے, اپنے زندگی میں سجائیں گے, اپنے آنکھوں کا نور بنائیں گے. یہ قرآن جو ہے آپ کی روح کی زندگی ہے, آپ کی زندگی روح ہے اور آپ کی روح کی زندگی یہ قرآن ہے. تو میرے دوستو اسے پڑھو, رمضان ہو غیر رمضان ہو اسے پڑھو. پڑھنے والے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور بڑا ہی ثواب ہے اس کے لیے. ایک حرف پر 10 نیکی ہے. ذرا سوچے, جس نے ایک صفحہ پڑھ لیا اس کے پورا قرآن جس نے پڑھ لیا اس کے لیے کتنی نیکی ہے. اللہ دینے والا ہے. تو اس گنہگار جسم کو, اس گنہگار دل کو, اس گنہگار آنکھوں کو, اس گنہگار زبان کو
قرآن کی آیات سے سجاوٹ شاید کی اور امید کرتے ہوئے اللہ سے کہ اللہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کے کتنے لوگ ہیں جن جو تمنا لیے ہوئے تھے کہ ہم رمضان تک جائیں گے، لیکن ان کی روح قبض کر لی، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم اس رمضان کو پا کر کے تیری خوشنودی حاصل کریں۔ تو جو بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اللہ ہمارا نام بھی اسی لسٹ میں ہو۔ تو جو بندوں کو جنت میں جانے کا جو خوشخبریاں دیتا ہے اللہ ہمارا نام بھی اسے لسٹ میں کر لینا۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان میں ہم کھیل کود کو چھوڑ کر دیگر جو عام دنوں میں جو 330 دن ہم کیے ہیں، رمضان کے علاوہ 330 دن جو زندگی میں گزرے ہیں، جن مصروفیت پہ ہم موبائل چلا کر راتوں کو ہم جاگے ہیں، اے اللہ اس موبائل کی جگہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن کو پکڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ جس زبانوں سے ہم دوسروں کو گالی دے کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ اس زبان پر قرآن کی آیتوں کو سجانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ جن دل کو ہم گناہ کر سیاہ کر لیے ہیں، اے اللہ اس قرآن کو پڑھ کر اس کی روشنی سے، اس کی نور سے اس دل کو صاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جب آخری وقت ہو تو مجھ سے راضی رہ اور میں تجھ سے راضی رہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ آپ بڑے ہی اچھے طریقے سے منظم طریقے سے آپ سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے اور آپ کے گناہوں کو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اللہ اس مجلس میں شامل ہونے کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔